الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے تین اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایف آئی اے نے ڈالر مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر جو کارروائیاں کی ہیں، ڈی جی ایف آئی اے کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے خود قوم کے سامنے اس رپورٹ کو پبلک کیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نواز شریف اب بدمعاشی پر اتر آئے ہیں اور رانا شمیم بیان حلفی کے معاملے پر صحافی پہنچے تھے نواز شریف کے پاس، اور نواز شریف سے ان کا موقف لینے کے لیے پہلے نواز شریف نے خود ان کو بلایا، اور جب وہ وہاں ان سے ملنے گئے، اور یہ کوئی صحافی اے آر وائی کے نہیں یا سما ٹی وی کے نہیں تھے، اس میں مختلف ٹی وی چینلز کے صحافی تھے جن کو بلایا گیا تھا، اور بعد میں ان کو وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا۔ معاملہ کیا ہے اور اس پر جو احتجاج ہوا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو پی آئی سی میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زائد المیعاد اسٹنٹ ڈالنے کا جو معاملہ تھا، اس کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے ایف آئی اے کا، ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ دسمبر کے دوران جو ایف آئی اے ہے اس نے 158 افراد کو گرفتار کیا ہے، اور ملک بھر میں 30 کروڑ روپے کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی ضبط کی ہے تاکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہو سکے۔ ثناء اللہ عباسی کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا مافیا ہے جو ڈالر کی مصنوعی قلت کرتا ہے، جس کی وجہ سے روپیہ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ مافیاز ہیں جو مافیاز کام کر رہے ہیں۔ ثناء اللہ عباسی کا یہ کہنا ہے کہ غیر قانونی کرنسی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، اور یہ اس خدشے کے باعث کیا گیا کہ ڈالر کو ذخیرہ کر کے ملک سے باہر اسمگل کیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے نے انٹیلیجنس ایجنسیوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اپنی جو ٹیمیں ہیں ان کی جانب سے فراہم کی گئی رپورٹس کے مطابق معلومات کے مطابق کارروائیاں کی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ دونوں میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے سے متعلق جو ایف آئی اے کے ڈی جی کا کہنا ہے کہ ایجنسی صرف بلیک مارکیٹ سے نمٹتی ہے۔ اب جو انٹرنیشنل معاملہ کیا ہے اور انٹرنیشنل حالات کیسے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم صرف بلیک مارکیٹ کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محتاط اندازے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جزوی اور کلی معاشیات اور دوسرے قومی اور بین الاقوامی جو چیلنجز ہیں جن کے ذریعے کسی بھی کرنسی کی قدر میں اضافے اور کمی سے نمٹا جاتا ہے، اور یہ کام حکومت اور خاص طور پر مرکزی بینک اور وزارت خزانہ کرتی ہے، اور ہم صرف ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ ایف آئی اے کی مہم کو 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد 25 اگست سے شروع ہوا اور 30 نومبر تک جاری رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے میں ایف آئی اے نے 52 ایف آئی آرز درج کیں، 40 انکوائریاں کیں، 107 افراد کو گرفتار کیا گیا، 21 دکانیں سیل کی گئیں اور 36 کروڑ 50 لاکھ روپے برآمد کیے گئے، جن میں 15 کروڑ 60 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی بھی شامل ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو 1 دسمبر کو شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، ایف آئی اے نے 117 ایف آئی آر درج کیں، 32 انکوائریاں کیں، 158 افراد کو گرفتار کیا، 9 دکانیں سیل کی گئیں اور 8 کروڑ 80 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی کو برآمد کیا گیا۔ یہ کہنا ہے ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی کا، اور انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کرنسی سمیت ہم نے ٹوٹل 30 کروڑ روپے ضبط کیے۔ ایف آئی اے کے سربراہ نے کہا کہ رواں سال کے دوران ضبط کی گئی جو کل رقم ہے وہ 1 کروڑ اور 30 کروڑ روپے ہے۔ ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ 10,000 سے زائد ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال کی گئی، جبکہ وفاقی حکومت نے ایف آئی اے سے کہا تھا کہ وہ فارن ایکسچینج کمپنیوں کے آپریشنز کو بھی دیکھے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ ایکسچینج کمپنیوں کی خرید و فروخت کا جو ریکارڈ ہے اس کا معائنہ کیا، اور 5 اے کیٹیگری اور 29 بی کیٹیگری کی فاریکس کمپنیوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کمپنیوں کے ذریعے کرنسی کی خرید و فروخت کی 10,000 سے زائد ٹرانزیکشن کی جانچ پڑتال کی گئی، جس میں کافی حد تک بے ضابطگیاں سامنے آئیں اور 7 مقدمات درج کیے، اور کیٹیگری بی کی فاریکس فارمز کے خلاف 11 انکوائریاں بھی کی گئی اور ان کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے۔ رواں سال کے دوران ایف آئی اے نے مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کے ذریعے مذکورہ کمپنیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد بڑی تعداد میں مشکوک ٹرانزیکشن کی چھان بین کی۔ ان کثیر الجہتی
پیچیدہ مالیاتی ٹرانزیکشن کی انکوائریوں کے بعد 156 مقدمات درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 1 جنوری سے اب تک 19 STRs کو مزید کارروائی کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، نیب اور انسداد منشیات ANF کے حوالے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FIA کی کارروائی اب بھی جاری ہے کیونکہ روپے کے استحکام میں کردار ادا کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مافیا ہے جو اس ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس مافیا کے ساتھ لڑنے میں ٹائم لگے گا، اور ہم اس مافیا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے جو پاکستان میں ڈالر کی مصنوعی قلت یا اس کو اسمگلنگ کرنے میں ملوث ہیں۔ کسی کو معافی نہیں دی جائے گی، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور بڑے پیمانے پر ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے۔ دوسری طرف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو ایک انسانیت دشمنی پر مبنی ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، اور جس میں جو زائد المیعاد اسٹنٹ ڈالنے کا معاملہ تھا، اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا کہ جو PIC واقعہ میں جو زائد المیعاد اسٹنٹ کے حوالے سے جو نرسیں ہیں، اس میں 19 کے قریب نرسز کے خلاف کارروائی کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نرسز زائد المیعاد جو اسٹنٹ ہیں ان کو جانتے بوجھتے ہوئے آگے استعمال کرنے کی یہ اس میں ملوث تھیں۔ اور میں نے اس کے اوپر تنقید کی تھی کہ جب تک ڈاکٹر یا بڑے لیول پر جو انتظامیہ ہے وہ ملوث نہ ہو، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نرسز کے کھاتے میں ڈال دیں، ان کو آپ قربانی کا بکرا بنا دیں اور آپ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں ڈاکٹرز کے خلاف۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ ڈاکٹرز کو جو اس میں ملوث ہیں مزید لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی آپ اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ اگر صرف نرسز کے خلاف کارروائی کرنی تھی تو پھر ہاسپٹل بھی نرسز کو دے دیں، اور اگر ایک ڈاکٹر نے اسٹنٹ ڈالتے ہوئے اس کو چیک ہی نہیں کرنا، یا جو انتظامیہ ہے اس نے چیک نہیں کرنا، اور نرسز نے یہ سارا کاروبار کرنا ہے، تو پھر تو اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی۔ بہرحال اب اس پر یہ سپریم کورٹ آف جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی جسٹس شاہد وحید صاحب کے پاس بھی یہ کیس پینڈنگ ہے، اور وہاں پر بھی یہ کیس چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرگ کورٹ ہے اس میں بھی یہ کیس پینڈنگ ہے، اس میں بھی عدالت نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے۔ جو عدالت ہے اس میں جسٹس شاہد وحید صاحب کی اس میں جو درخواست ہے اس میں پنجاب حکومت، سیکرٹری صحت، چیئرمین PIC، FIA اور IG کو اس میں فریق بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو یہ کیس ہے، اس کیس کے اندر ان ملزمان کے خلاف جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے، اور اس انکوائری کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب انکوائری کیا ہوئی؟ انکوائری یہ ہوئی کہ پہلے وہ نرسز کا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آج 5 ڈاکٹرز کے خلاف انکوائری کمیٹی نے پیڈا ایکٹ کے تحت محکمانہ کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے، ان کی نیلی تھی، ان کا مس کنڈکٹ تھا، مس یوز آف اتھارٹی تھی، اس وجہ سے ان کے خلاف جو پیڈا ایکٹ کے تحت ان کو سزا دی جائے۔ پیڈا ایکٹ میں کیا ہوگا؟ یا سسپینڈ کر دیے جائیں گے یا ریموو فرام سروس کر دیے جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام قتل میں آتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف پیڈا ایکٹ کے تحت اگر آپ اس کو ڈیل کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اقدام قتل میں آتا ہے۔ جان بوجھ کر جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ زائد المیعاد اسٹنٹ ڈال رہے ہیں دل میں اور دل کے مریضوں کو، تو آپ تو ایک طرح سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعد میں ان کی قسمت ہے وہ بچ گئے ہیں، تو یہ اقدام قتل ہے، اور اقدام قتل میں آپ کو فوجداری کارروائی کرنی ہوگی ڈاکٹرز کے خلاف، نرسز کے خلاف، PIC کی انتظامیہ کے خلاف۔ جب تک آپ کو بڑے پیمانے پر یہ جو انکوائریاں کر کے آپ نے جو اور ہمیں پتہ ہے کہ پیڈا ایکٹ کے تحت جو آپ کارروائیاں کرتے ہیں اس میں کتنی سخت ہوتی ہے، آپ ان کو مائنر سی سزا دے کر دوبارہ وہ اپنے عہدوں پر کوئی 6 ماہ کی 1 سال کی ان کی سزا کو آپ ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ ان کو مزید جو ہے وہ عہدوں پر بیٹھنے دیں گے تاکہ وہ عوام کی جانوں سے کھیلیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف لندن میں نواز شریف کے حکم پر صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی اور ان کو دھکے دیے گئے ہیں، اور یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ نواز شریف نے رانا شمیم کے معاملے پر صحافیوں نے ٹائم لیا تھا نواز شریف سے، اور کہا کہ ہم آپ کا موقف لینا چاہتے ہیں۔ اب نواز شریف کو یہ لگتا تھا، یہ 3 دن پہلے ٹائم لیا گیا، نواز شریف کو یہ لگتا تھا کہ وہ آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ جو بیان حلفی کا کیس ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ہم نے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سماعت ہے، وہ بیسیکلی 28 دسمبر کو ہے، اور میرے ذہن میں غلطی سے میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ آج 28 دسمبر ہے منڈے کو، تو وہ اس کو جو ہے وہ 28 دسمبر منگل کے دن بیان حلفی اور رانا شمیم توہین عدالت کیس ہے، تو اس پر میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے غلط ڈیٹ بتائی تھی۔
اب نواز شریف کو نہیں پتہ تھا کہ یہ معاملہ آ جائے گا اور جو ایکسپریس ٹرائبون پر ایک رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد جو نوٹری پبلک ہے اس کی سٹیٹمنٹ آ جائے گی، ان کو نہیں پتہ تھا۔ 3 دن پہلے ٹائم دے دیا اور وہ اس میں تقریر کرتے کہ دیکھیں بیان حلفی کے بعد، ثاقب نثار کی آڈیو کے بعد، دیکھیں یہ بالکل ہمارا کیس ختم ہو گیا ہے اور ہمارا کیس اب ہمارے خلاف بنتا ہی کچھ نہیں ہے، ہماری اپیلیں منظور ہونی چاہیے، سزائیں ختم ہونی چاہیے۔ وہ یہ جو ہے وہ بیانیہ دینے کے لیے انہوں نے بلایا تھا، لیکن کل کے دن بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی۔ جب وہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور کل رات کو صحافی گئے اور صحافیوں نے جا کے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہوا یہ کہ نواز شریف کے لیے کچھ صحافیوں نے نواز شریف سے جو ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ملنے کے لیے نواز شریف کے شاہی محل وہ پہنچے، تو ان صحافیوں کی ملاقات کا پیغام نواز شریف کو پہنچایا گیا کہ آپ کی اجازت سے کچھ صحافی آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر جو نواز شریف نے اہلکاروں کو پیغام دیا کہ جو ملاقات کا پیغام لے جانے والے اہلکار کے ساتھ محل سے واپسی پر کچھ نواز شریف کے قریبی ساتھی بھی باہر نکلے اور صحافیوں کو وہ گھورنے لگے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس دوران سیکورٹی اہلکاروں کو سختی سے انہوں نے حکم دیا کہ جس طرح آپ کو نواز شریف نے حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اب نواز شریف نے حکم پہلے دیا ہوا تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ آپ نے ان کو وہاں پر گالیاں دے کے، بدتمیزی کر کے، دھکے دے کے اپنے وہاں سے نکال دینا ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں نے وہاں پر موجود صحافیوں کو گالیاں دیں، ان کو دھکے دیے اور وہاں سے نہ جانے والوں کو دھمکیاں دیں۔ ساتھ یہ بھی کہ ان صحافیوں نے اس دوران عرض کی کہ وہ نواز شریف سے ملنا چاہتے ہیں، وہ نواز شریف سے ٹائم لے کر آئے ہیں، وہ ان کا موقف لینا چاہتے ہیں، لیکن سیکورٹی اہلکاروں نے سختی سے دھکے دیتے ہوئے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے صحافی اور ان کے ساتھیوں کو دھکے دیے اور نہ جانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اب اس معاملے پر دنیا کی جو صحافی تنظیمیں ہیں وہ مذمت کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی جو غیرت مند صحافی ہیں وہ مذمت کر رہے ہیں، لیکن جو لفافہ خور ہیں ان کی غیرت نہیں جاگی کہ آپ نے نہیں ٹائم دینا تھا، نہ دیتے، لیکن آپ ان کو دھکے دیں، وہ کھڑے رہیں باہر۔ آپ کون سا آپ کے باپ کی جاگیر ہے، روڈ پر کھڑے ہیں اور آپ وہاں ان کو دھکے دے رہے ہیں؟ تو یہ ان کی ذہنیت ہے اور اتنی شکست ان کو مل رہی ہے۔ بیان حلفی اور جو آڈیو لیک معاملہ تھا وہ اتنا بری طرح پٹ گیا ہے کہ اب یہ بدماشی پر اتر آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے۔ پاکستان ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔